نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن کا پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں 9 دلائل عقلیہ میں سے 8ویں دلیل عقلی ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ ان فانی چیزوں سے کچھ ہونے کی امید رکھنا، ان فانی چیزوں سے ضرورتیں پوری ہونے کی امید رکھنا، مشکلیں حل ہونے کی امید رکھنا، برکتیں نازل ہونے کی امید رکھنا، یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ عقل سلیم استعمال میں لا کے تم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہو کہ جب ہمیشہ رہنے والا ایک ہے تو پھر معبود برحق اور صورت کے دعوے کے مطابق برکت نازل کرنے والا بھی ایک ہے۔ قرآن مجید کی تعبیرات بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اب یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن سب پہ موت آنی ہے، ان کا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ان میں جو قوت ہے، ان میں جو لطف ہے، ان میں جو فصاحت اور بلاغت ہے، ان میں جو تعبیر کا حسن ہے، ان میں جو انداز کی خوبصورتی ہے، وہ تو عربی جاننے والے یا عربی سمجھنے والے ہی لے سکتے ہیں۔ میں کل من علیہا فان، جو بھی اس دھرتی پہ موجود ہے، من جو بھی جاندار چیزیں ہیں انہوں نے بھی فنا ہونا ہے، بے جان چیزیں ہیں انہوں نے بھی فنا ہونا ہے، بڑی مخلوقات انسان ہیں، جنات ہیں، انہوں نے بھی فنا ہونا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ یہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط چیز پہاڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ ایسے ہونے گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، روئی کو جب دھنا جاتا ہے وہ بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھریں گے، اور تمام کی تمام مخلوقات جن کے اندر بھی اللہ نے روح ڈالی ہے، بہت سارے تو اس سے پہلے ہی ختم، اور جو زندہ ہوں گے، جو اس وقت باقی ہوں گے، اس وقت قائم ہوں گے، ان کی روح بھی ان کے جسم سے نکالی جائے گی۔ تو یہ جو نظریہ موت ہے اس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ ہم پیدا تو ہوئے ہیں لیکن ہم نے مرنا نہیں ہے، سب کے سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے بچ کون سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل اور پہلا نمبر ہے انبیاء کرام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سوا جتنے نبی بھی آئے سب نے موت کا جام پیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وقت پہ وہ موت کے فرشتے کو لبیک کہیں گے اور ان پر بھی موت آئے گی۔ قرآن مجید
بڑی صراحت کے ساتھ انبیاء کرام کے ساتھ موت کا ذکر کرتا ہے، اور مجھ اور آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہے کہ جب انبیاء نہ رہے تو تم کہاں ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 ہے، پہلا پارہ، آخری رکوع۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے؟ اللہ یہودیوں سے مخاطب ہے، وہ حضرت یعقوب کے ذمہ کچھ باتیں لگاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں جب حضرت یعقوب پہ موت کا وقت آیا اس وقت تم موجود تھے؟ تو نبی کے لیے اللہ نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پارہ نمبر 22، سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے لیے جو جنات کام کرتے ہیں ان کا تذکرہ، اور جب ان کی موت کا وقت آیا، ادھر بیت المقدس کی تعمیر بالکل قریب پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے درخواست کی کہ اگر میں ابھی آپ کے فیصلے کے مطابق موت کو قبول کرتا ہوں تو یہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک لاٹھی لیں، اس کا سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں تو آپ پہ موت بھی آئے گی اور جنوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے حضرت سلیمان پہ موت کا فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت سارے انبیاء کرام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن میں سب سے بڑی ہستی کا نام لے لیتا ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے موت کا لفظ 2 جگہ استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک پارہ نمبر 4 ہے اور سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 144 ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہے لیکن یہ رسول ہی ہے نا، خدا تو نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، اپنا وقت پورا کر کے اس دار فانی کو چھوڑ چلے۔ افَإِن مَاتَ، افَإِن مَاتَ، اگر ان پہ موت آ گئی، او قتل، یا یہ شہید ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے قدموں چل پڑو گے، اپنا رستہ بدل لو گے، اپنا مشن چھوڑ دو گے؟ اس آیت میں در حقیقت صحابہ کرام کو حضور کی وفات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ ان پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ان پہ موت آنی ہے۔ یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئے گی لیکن ان کا مشن قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ تم نے حضور کی ذات کے جانے کے بعد حضور کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جب تنگ آتے تھے کہ چلو یار صبر کرو، اے آخر مرنا نیس، جب یہ مر جائے گا، کتنے لوگ آئے جب وہ مرے ان کا نام مٹ گیا، ان کا مشن ختم ہو گیا، اب یہ صحابہ کے سامنے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو جب یہ مر جائیں گے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انکا میتون وانہم میتون، سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیت نمبر 30، اے میرے پیغمبر انکا میت، آپ پہ موت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وانہم میتون، لیکن کیا آپ کے دشمن موت سے بچ جائیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے، موت تو دونوں پہ آنی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آپ کا نام قیامت کی صبح تک اذانوں میں بھی گونجتا رہے گا، نمازوں میں بھی لیا جاتا رہے گا، اور قبر کے اندر بھی آپ کا نام کا جو جواب دے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گی۔ انکا میتون وانہم میتون، اس سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کل من علیہا فان، سب نے ختم ہونا ہے، جب انبیاء پہ موت آئی تو کوئی بھی بچ سکتا نہیں۔ اور دوسری اہم بات، ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے، پاکستان ہندوستان میں، عرب دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا جائے تو کوئی برا منائے، لیکن ہمارے معاشرے میں جب نبی کے ساتھ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، وہ نا جی نا، نبی تے موت یہ تو گستاخی ہے، یہ
4-5 آیتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ موت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کیا قرآن بھی نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں؟ یہ کیسا تصور ہے؟ اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تصور صریح قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے۔ الحی القیوم ذات صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ نے خلیفہ ہی تب منتخب کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا خلیفہ منتخب ہوا، آپ کو مٹی کے نیچے دفن ہی تب کیا گیا جب آپ کے جسم مبارک سے روح نکل گئی۔ کیا معاذ اللہ صحابہ نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا تھا؟ تو نبیوں پر موت پر حق بھی ہے، اور انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا کوئی ناجائز حرام یا گستاخی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے دونوں دلائل سے ثابت ہے۔ کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اچھا بھئی سب ختم ہوں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا ایک ہی ذات ہے جس کو باقی رہنا جچتا ہے، باقی رہنا جس کا استحقاق ہے، باقی رہنا جس کا حق ہے، اور جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے، وہ کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بلند و برتر ذات، اس ذات نے باقی رہنا ہے، باقی سب نے فنا ہونا ہے۔ جو موت کا فرشتہ ہے اس پر بھی موت آنی سب سے آخر میں ہے، لیکن بچنا اس میں بھی نہیں۔ وقت آئے گا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جو پہلے مرے ہوئی ہیں وہ تو پہلے مرے ہوئی ہیں، جتنی زندہ چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی۔ آخر میں فرشتے سے اللہ کہیں گے کہ تیرے اور میرے سوا کوئی ہے؟ بھئی کوئی نہیں۔ بھئی تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا، سارے کے سارے اس وقت میرے رب کی ربوبیت، میرے رب کی حاکمیت، میرے رب کی ہمیشہ کی بقا سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کہاں ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ سب پہ موت آئی ہوئی ہے۔ کہاں ہے متکبر؟ این الجبابر این المتکبرون؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، سب مردہ جو پڑے ہوں گے، مردہ نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، تو اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی اکیلے اللہ کے لیے ہے جو بڑے زور والا اور بڑی طاقت والا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گی ذات تیرے رب کی۔ مخاطب بنایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سونے سارے مر ویسن ایک توڑا محبوب باقی راسی، وجہ ربک، تیرے رب کی ذات، ذوالجلالی، جو بڑی بزرگی والی، والاکرام، اور بڑے انعام والی ہے۔ موت تو دے گا، لیکن موت کے بعد مرنے والوں کو ایسے انعامات سے نوازے گا کہ موت ان کے لیے تحفہ بن جائے گی۔ کافر کے لیے موت شر کا باعث ہے، اور مومن کے لیے موت خیر کا باعث ہے کہ اللہ کے لطف و کرم، انعام و احسان کا مستحق بنتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنا مہربان اللہ، موت کی چھوٹی سی تکلیف کے بعد اتنی بڑی جنت اس نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا